السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں کراچی میں، وہ حکمت کا کام کرتے ہیں۔ وہ ایک دن کہنے لگے کہ میں جوڑیا بازار گیا کراچی میں، جہاں پر ہول سیل کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، تو میں نے کچھ مسالے خریدنے تھے، کچھ چیزیں خریدنی تھیں پسوانے، پھر میں نے سوچا کہ وہیں پسوا لوں۔ تو میں نے وہ چیز لی، اپنی جو چیزیں لینی تھیں۔ اس کے بعد میں نے ایک چکی پر گیا، مجھے وہاں اندر جانے کا موقع ملا جہاں مسالے وغیرہ پیسے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس چکی پہ جو آدمی کام کر رہا ہے وہ حلیے سے ایسا لگ رہا تھا کہ کہنے لگے مذاق میں کہ شاید جب اس کی ماں نے جب وہ پیدا ہوا تھا اس کو نہلایا تھا، اس کے بعد سے آج تک اس کو نہانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کتنا گندا حلیہ اس کا۔ اور جو بھی چیزیں پیس رہے ہیں، بوری اٹھاتے ہیں، اس کو ایک چاقو سے اس کی وہ کاٹتے ہیں ستلی، اور سیدھا اس کو اٹھا کے اندر ڈال دیتے ہیں چکی میں۔ اب اس کے اندر کچرا، مٹی، دھول، گند، بلا، اور وہ سوتر بوری کے کیا جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا ہے کوئی خبر نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے۔ کہنے میں نے جو حالت دیکھی تو اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی باہر نہیں پسواؤں گا، اب جو چیز لاتا ہوں گھر میں خود پیستا ہوں۔ تو ہمارا حال وہ ہے کہ ہمیں کوئی صفائی کا خیال نہیں۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ قوم نہیں ہیں، ہم مردہ قوم ہیں۔ ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ ہم وہ ہیں جو ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ، مسالوں میں ملاوٹ، چائے کی پتی میں ملاوٹ، کس میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اور یہ ملاوٹ کرنا جرم ہے، دھوکہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر ہوا، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی نے اناج کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، کوئی اناج ہے کوئی۔ آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر نمی محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا یہ نمی کیسی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بارش ہوئی تھی تو یہ بھیگ گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اور فرمایا وَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ فرمایا اس امت سے ہی نکال دیا اس کو، دھوکہ دینے والے انسان کو۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا انسان مسلمان ہر برائی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو ہمارے ضمیر کے مردہ ہونے کی اس سے بڑی کیا نشانی ہوگی کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہو اور ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، اور ہم خصوصاً اس مہینے میں چیزوں کے کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سارے تو اسی مہینے میں جو ہے وہ پکوڑوں کے اسٹال لگاتے ہیں اور فروٹ کے اسٹال لگاتے ہیں، جو سارے سال یہ کام نہیں کرتے، وہ بھی منافع خوری کے لیے اسٹال لگا دیتے ہیں۔ تو بتاؤ اگر ہم سب کا یہ حال ہوگا تو کیسے ہمارا کام چلے گا، اور کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اور پھر ہم اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کے لیے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اب فرشتے ہماری مدد کے لیے آئیں گے۔ کبھی بھی نہیں میرے دوستو، کبھی نہیں۔ مسلمان کو تو اللہ نے ساری دنیا کا امام بنایا تھا،
فرمایا سبق پھر پڑھ امانت کا، دیانت کا، شرافت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ لیکن آج ہم غلام بن چکے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ صحابہ اکرام دین پر چلتے چلتے، قرآن پر چلتے چلتے عزت کی چوٹیوں پر پہنچ گئے تھے، اور ہم نے قرآن کو چھوڑا اور دین کو چھوڑا، ہم ذلت کے گڑھوں میں چلے گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اس لیے میرے دوستو اپنا رخ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنا راستہ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ سوائے اللہ کے ہمارے مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں۔ پھر ہم مثال دیتے ہیں صحابہ کی، تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو صحابہ تھے، ہم کہاں ویسے ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ صحابہ پہلے کیا تھے۔ وہ جدی پشتی مسلمان نہیں تھے، کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو بدلا۔ حضرت بلال مسلمان نہیں تھے پہلے، حضرت عمر پہلے مسلمان نہیں تھے۔ حضرت عمر کا نمبر 40واں نمبر تھا اسلام لانے میں، لیکن ایسی محنت کی کہ دوسرے نمبر پر آ گئے، اور ہم پیدائشی مسلمان، اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔